به في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين۔ الحمدللہ ابھی تھوڑی دیر پہلے باوسی سے بھی گفتگو ہوئی اور خوش نصیبی ہے کہ ساری جو ہے وہ جماعت کے لیے دعا کی ہے سید خالد نے بغداد شریف سے، مرشد کریم نے، اور وہاں بغداد شریف اندر آپ موجود تھے دربار غوث پاک کی، اور وہیں سے ہی دعا کر رہے تھے، خود ہی سجادہ نشین ہے، اور بابا سے ابھی حرم شریف کے اندر تھے، بلکہ ریاض الجنہ ہوا اور ریاض الجنہ کے اندر تھے ابھی، کیونکہ ابھی تھوڑی رش بھی ٹوٹی ہے نا، رمضان کے لوگ بھی آہستہ آہستہ جا رہے ہیں، تو ریاض الجنہ میں ہے، اور وہاں سے الحمدللہ یہ ہے کہ بہت 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 یہ فضل کی بات ہے کہ وہاں بیٹھ کر اس وقت یعنی وہاں پہ ابھی 4 ہونے والے ہیں، 4 ہونے والے ہیں، تو 3:30 بجے ابھی بات ہوئی، تو 3:30 بجے یعنی کہ وہ تہجد کا ٹائم ہے۔ آپ اور ہم نے اتنی دیر ساری رات جو گزاری، تو بابا جان نے ادھر بیٹھ کر آپ سب کا جو ہے وہ ذکر کیا، آپ کے لیے دعا کی، اور آپ سب کے جو اعتکاف والے خاص ان کے لیے، جو ساری رات جاگے ان کے لیے خاص ریاض الجنہ کے اندر بیٹھ کر دعا کی۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے، یہ بہت بڑی سعادت ہے، اور اللہ تعالی ہمیں اسی طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جمیع امت کو عبادت، ذکر، عبادت، دعا، استغفار اور ان لمحوں کی قدر نصیب فرمائے۔ ابھی مفتی صاحب نے بھی بڑی خوبصورت یہ جو ہے ذوالفقار حضرت جاوید الحمدللہ بڑی خوبصورت حضرت صاحب نے مثنوی کا ایک خوبصورت واقعہ بتایا قرآن پاک سے۔ اصل جتنے بھی اہل اللہ ہیں، ان اہل اللہ کے اندر آپ اگر دیکھیں، ان کی سیرت اور ان کی زندگی پڑھیں، تو ان کے اندر آپ کو سب سے زیادہ جو شے ملے گی وہ ایک عاجزی ملے گی، دوسرا ان کے اندر آپ کو نہیں پتہ ہوتا، ہمیں نہیں پتہ ہوتا، جو اللہ کے نیک صالحین اہل اللہ ہوتے ہیں ان کے اندر جس درجے کا خوف ہوتا ہے، خوف خدا، اپنے رب کریم کا خوف، وہ اس کی جو حرارت ان کے اندر پائی جاتی ہے وہ ہم تصور نہیں کر سکتے، اور وہ خوف ہی ان کو محبت کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شیخ رمضان البوطی سے کسی نے سوال کیا، شام کے بہت بڑے مفتی اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ اللہ سے خوف اختیار کیجئے، کیوں؟ رب کریم نے خود اپنے کلام اللہ میں فرمایا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والوں اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف اختیار کرو، تقوی یعنی ڈرنا، تو اللہ کی جو ہے وہ سامنے آنے کا، اللہ کے حاضر سامنے ہونے کا خوف، اور اللہ کو آپ یہ یقین رکھو کہ ہر گھڑی وہ رب آپ کے قریب ہے، آپ کو دیکھ رہا ہے، تو یہ ڈر پیدا کرو، اور جو ڈر کا اس کی تقوی کا حق ہے ویسا تقوی اور ویسے اللہ کا خوف پیدا کرو، حق کا تقاتہ۔ تو یہاں پر انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں تو ان کو مبشرین بھی بھیجا ہے، یعنی خوشخبری سنانے والے، اور منذرین بنا کر بھی بھیجا ہے، یعنی کہ اللہ کا ڈر پیدا کرنے والے۔ تو اب ان سے کسی نے سوال کیا کہ اگر جو رحیم ہے، رحمان ہے اور بڑا مہربان ہے، اس سے ڈرنا کیسا ہے، اس کا خوف کیسا؟ خوف تو اس شے سے ہے نا جو پسند نہ ہو، جس سے ڈر ہو، جس سے تکلیف کی جو ہے نا وہ انسان کو خدشہ ہو، مصیبت آنی ہو، جس سے جو رحمان ہے، جو کریم ہے، جو لطیف ہے، جو رحیم ہے، اس سے کیسا ڈر؟ تو یہ ڈر کا قرآن نے جو ہمیں ایک فلسفہ دیا ہے، یہ کیوں دیا ہے؟ تو انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ سے ڈرنا آپ کیا سمجھتے ہو کہ اللہ کے قریب جانے سے ڈرنا؟ مثلا کسی شے سے وحشت ہوتی ہے، خوف ہوتا ہے، ڈر ہوتا ہے، تو اللہ سے ویسا ڈر نہیں ہے،
کہ اللہ سے قریب جانے سے ڈر، نہیں نہیں نہیں، اللہ کا تو قرب ہی چاہیے ہمیں. ہم تو اللہ کے بندے کو یہ ساری نعمتیں، یہ قرآن، انبیاء، شریعت، ذکر، اذکار، دعا، استغفار، یہ کیوں دی گئی؟ وہ اللہ کا قرب طلب کرے، اور وہ رب اسے بندے کو قریب کرنا چاہتا ہے. تو یہ ڈر ویسا نہیں. تو کہا یہ ڈر پھر کیسا ہے؟ اس ڈر کا مقصد کیا ہے؟ تو فرمایا یہ ڈر وہ نہیں، یہ ڈر علیحدہ ہے. یہ ڈر ایسا ہے کہ مثلا کوئی کسی سے بے انتہا محبت کرتا ہو. آپ اپنے والد والدہ بچوں سے محبت کرتے ہیں، جو شیخ سے، استاد سے، جو کوئی محبت کرتا ہو کسی سے بے انتہا، اور پھر اس کو پتہ چلے کہ اگلے دن مثلا ہمیں پتہ نہیں ہوتا، اگر پتہ پڑ جائے کسی کو کہ اس کا اگلے دن اس کا جو سب سے محبوب ہے، اللہ سب کو حفاظت رکھے، والدین ہے، ساتھی ہے، دوست ہے، وہ اس دنیا سے جانے والا ہے اور اس سے جدا ہونے والا ہے، دور ہونے والا ہے. انہوں نے مثال دے کے سمجھا. تو فرمایا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ کہ اس کو اس سے دور ہونے کا، جس سے محبت کرتا ہے، محب کو محبوب سے پتہ چلے کہ اب یہ دور ہو جائے، تو پھر اس کو اس کی جدائی کا ڈر کیسا پڑ جائے گا؟ وہ پریشان حال نہ ہوگا، وہ خوف میں اتنا چلا جائے گا، وہ روئے گا نہیں، بے چین نہیں ہوگا، بے قرار نہیں ہوگا. یہ کہ وہ اس سے دور ہو رہا ہے جس سے اس کو چین ہے، جس سے اس کو سکون ہے. اور دوسری انہوں نے مثال دی کہ مثال ہے اگر کوئی شخص جس سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہو اور کوئی ایسی بات ہو جائے کہ جس سے وہ جس سے محبت کرتا ہے وہ اس سے ناراض ہو جائے، وہ اس سے خفا ہو جائے اور وہ اس سے بالکل قطع تعلق کرے، تو کہا اس کو اس کی ناراضگی کا خوف نہیں ہوگا کہ اب یہ مجھ سے بات ہی نہ کرے، مجھ سے کوئی تعلق ہی نہ ہو. تو کہا یہ جو خوف ہے یہ محبت والا خوف ہے، یہ تعلق، حب کے تعلق کا خوف ہے. تو ہم اللہ کا جو انبیاء کرام نے ہمیں جو خوف پیدا کروایا ہے، اور رب جو ہم سے خوف چاہتا ہے وہ کیا چاہتا ہے؟ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ جس سے محبت کرتے ہو اس کی جدائی اور وہ راضی رہے، ناراض نہ ہو، اس کا ڈر پیدا کرو. حضور علیہ السلام نے یہ ڈر پیدا کروایا. اور سیدنا محبوب سبحانی سیدنا الشیخ عبد القادر الجیلانی البغدادی قدس سرہ العزیز، آپ نے فرمایا کہ قرآن کریم کے اندر جہاں جدھر عذاب علیم، یہ سخت عذاب، یہ جہاں آیت کریم آئی ہے تو اس کی معنی ہوتی ہے کہ جہنم کے سب سے سخت عذاب سے عذاب دیا جائے گا. تو آپ ادھر تفسیر کرتے ہیں مختلف. سیدنا محبوب سبحانی شیخ عبد القادر جیلانی قدس سرہ العزیز، آپ تفسیر کرتے ہیں کہ یہ تفسیر اس طرح نہیں کہ جہنم کا سخت عذاب، آپ فرماتے ہیں سخت سے سخت عذاب کیا ہو سکتا ہے. مثلا آپ کہیں گے سب سے زیادہ جہنم کے ترے میں، تحت میں لگا دیا جائے اسے، وہاں عذاب دیا جائے، اس کو سب سے زیادہ آگ لگائی جائے، اس کو مثلا کدا جو آپ سوچیں. لیکن آپ فرماتے ہیں کہ سخت عذاب ایک ہی ہے بس. محبوب سبحانی تفسیر کرتے ہیں عذاب علیم قرآن میں آیا ہے سخت عذاب ایک ہی ہے. وہ کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اللہ پاک جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ اپنے بندے کو، اپنے مخلوق کو، عبد کو، اسے خود سے ہمیشہ کے لیے کوئی ایسی جگہ بھیج دے جدھر وہ ناراض ہو کر بھیجے اور پھر اسے قریب نہ کرے. کہ جہنم اصل یہ شے ہے کہ جہنم کی عذاب آگ میں وہ نہیں ہے، آگ کا اتنا عذاب نہیں ہے، آگ میں اتنی تکلیف نہیں ہے. اصل جو عذاب ہے وہ یہ ہے کہ رب جہنم میں بھیج کر اصل خود سے دور کرے گا، خود کے دیدار سے محروم کر دے گا، خود کی قربت سے دور کر دے گا. یہ عذاب سب سے بڑا عذاب ہے. تو یہ اصل جو شے ہے، یہ اہل اللہ کو خوف اسی شے کا ہوتا تھا. ایک اللہ کا ولی کہتا ہے کہ ساری رات اس کی گزرتی تھی، وہ نہ سو پاتا تھا
تھوڑی دیر سوتا تھا تو وہ پھر جاگ جاتا تھا. اس کو لوگ کہتے تھے مجنون، پاگل، دیوانہ. تو اس کی کیا کیفیت ہوتی تھی کہ وہ رات کے وقت اس کے قریب میں سے لوگ سنتے تھے کہ اس کی گھر سے آواز آتی تھی، تھوڑی دیر ہنس رہا ہوتا تھا بڑا خوشگوار، پھر تھوڑی دیر کے بعد تیز رونا شروع کر دیتا تھا. اس کی رات ان دو کیفیات میں گزر جاتی ساری رات. تو لوگ کہتے کہ پوچھا ان کو کسی دن، کہا ہم نے یہ عجب محسوس کیا ہے کہ گہے می گریی و گہے می خندی، آپ کبھی کبھی ہنستے رہتے ہو رات پوری، پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم سنتے ہیں اسی رات میں پھر آپ جو ہے وہ روتے رہتے ہو، تو یہ وجہ کیا ہے؟ تو آپ نے اس بزرگ نے کہا کہ یہ وجہ اصل یہ ہے کہ رات ساری میں ایک فکر میں رہتا ہوں کہ جب اگر میں سو گیا اور صبح کو میں نہ اٹھا اور صبح میری موت ہو گئی تو مجھے اللہ تعالیٰ جنت میں ڈالے گا یا دوزخ میں. ٹھیک ہے، تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ، میں یہ سوچتا ہوں اللہ سے، مجھے تھوڑی دیر کے لیے یہ کیفیت آتی ہے کہ نہیں وہ تو کریم ہے، وہ رحیم ہے، وہ رحم کرے گا، وہ مجھے جنت میں ڈال دے گا. تو یہ جب میں جنت کے متعلق سوچتا ہوں اور پھر کہتا ہے، پھر میں کیا کرتا ہوں، قرآن پاک اٹھاتا ہوں اور پھر اس کے اندر جو متقین صالحین جس کو جنت کے اندر ان کو اللہ تعالیٰ جو نعمتیں دے گا، جو ان کو سکھ دے گا، سلامتی دے گا اور ہمیشہ کے لیے اس میں رہیں گے، تو وہ جنت کے اندر جو اس کی جنت کے اندر جو متقین کے ساتھ معاملات ہوں گے، خوشگوار ہوں گے، نعمتوں میں ہوں گے، وہ میں پڑھتا ہوں تو میں بڑا خوش ہوتا ہوں اور اتنا خوش ہوتا ہوں کہ میں ہنستا رہتا ہوں خوشی سے. اب پھر تھوڑی دیر گزرتی ہے تو مجھے فکر آتی ہے کہ اتنا میں جو ہے وہ خوش فہمی میں نہ چلا جاؤں، کیا پتہ اگر موت ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے میرے کوئی چھوٹے سے بھی خطا اور میری چھوٹی سی بھی کوئی غلطی کو پکڑ لیا اور مجھے جہنم میں ڈال دیا، اور مجھے رب کا اس وقت خوف طاری ہو جاتا ہے کہ اگر وہ چاہے تو وہ تو عدل پہ آ جائے اور وہ قہار ہے، تو اب اس کے بعد تو پھر کوئی بھی آگے نہیں آ سکتا، اور اگر اس نے کر دیا تو پھر کب میں چھٹوں گا، اس کی مرضی. تو کہتا ہے اس خوف کی وجہ سے پھر وہ آیتیں پڑھتا رہتا ہوں قرآن کی، تو اس میں وہ جو عذاب میں پکڑے جائیں گے کل حشر میں، جن کو جہنم نصیب ہوگی، ان کے بارے میں، ان کی سختیوں کے بارے میں جب پڑھتا ہوں تو زور زور سے ساری رات روتا ہوں. کہ یہ دو کیفیتیں، دو فکریں ہیں. جب میں امید پہ آتا ہوں تو ہنستا ہوں کہ جنت میں ڈالے، جب خوف پہ آتا ہوں تو روتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو وہ عذاب میں ڈال دے. تو کہا اس طرح ہنستے ہنستے، پھر تھوڑی دیر روتے روتے، پھر ہنستے ہنستے روتے، اس طرح رات گزر جاتی ہے میری. تو حضور علیہ السلام کی حدیث ہے کہ مومن کی زندگی دو کیفیات کے درمیان میں گزر جاتی ہے. المومن بین الخوف والرجاء. حضور علیہ السلام نے فرمایا مومن جو ہے وہ خوف اور امید کے درمیان میں گزر جاتا ہے. کچھ گھڑی اس کو خدا سے امید ہوتی ہے، امید میں ہی کہ یا اللہ کریم ہے، کریم ہے، رحیم ہے، اسے کہتے ہیں کیفیت رجا. اس کے اندر اور کچھ دیر پھر اسے یہ کیفیت آتی ہے کہ اللہ اگر وہ عدل پہ آئے تو میری چھوٹی سی بھی چھوٹی، صغیر سے صغیر پکڑ لے اور اس کی وجہ سے مجھے عذاب دے دے. تو کہا اس پہ خوف ہوتی ہے. اور کتنے ہی صوفیاء ہیں جنہوں نے ساری زندگی رجائی گزاری صرف امید پر، وہ خوشگوار کہ رحیم ہے، کریم ہے، کرم کرم کر. اور کتنے ہی ہیں جو ساری رات رو رو کے وہ خوفی کیفیت میں چلے گئے. اور حضور کے کتنے صحابہ ایسے موجود ہیں جن صحابہ کے اندر کچھ اتنے صحابہ تھے جو رجائی تھے، جنہوں نے وہ اس بات پہ ہوتے تھے کہ اللہ تعالیٰ وہ رحیم ہے، وہ کریم ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے. انہوں نے اس کیفیت کو غالب رکھا. اور کتنے صحابی تھے جو اس کیفیت پہ ہوتے تھے کہ وہ کہتے نہیں، وہ اس کا خوف زیادہ ہے، وہ پکڑ لے تو وہ قہار ہے، اس کی پکڑ بہت مضبوط ہے. تو وہ خوف کے اندر وہ رونے میں زیادہ رہتے، جس میں سیدنا ابی درداء سرکار علیہ السلام کے جتنے صحابہ ان میں سب سے زیادہ رونے والوں میں سیدنا ابی درداء ہے. ساری رات کی ساری رات روتے تھے.
اور ان کی ساری رات رونے میں گزر جاتی تھی، خوف میں گزر جاتی تھی۔ تو مثلا کوئی ان سے آ کے حال پوچھتا کہ ابی درداء آپ کا حال کیسا ہے، تو آپ کہتے حال کیا پوچھتے ہو، سامان کچھ نہیں اور سفر بہت طویل ہے، یعنی حشر کا میدان، اور عمل کچھ نہیں، اس طرح۔ تو اس طرح جو ہے وہ اہل اللہ نے ساری زندگی اس کیفیت میں، اور بعض تو صوفیہ کس طرح اہل اللہ کی صالحین کی کیفیات گزری، تابعین میں سے بھی جن کا دن گزرتا تھا، تو دن پورا رجائی کیفیت میں گزرتا تھا، یعنی کہ وہ اللہ سے امید وابستہ لگائے تھے کہ بس اللہ رحیم ہے، کریم ہے، مثلا کوئی چھوٹی بڑی اگر کسی کی غلطی بھی دیکھتے تو کچھ نہیں کہتے، اس کیفیت میں چلتے، بس کریم ہے وہ معاف کرے گا، ہمارے بھی آپ کے بھی سب کی۔ اور جب رات آتی، رات ڈھلتی تو چلے جاتے اندھیروں میں اپنے جو ہے وہ عبادت گاہوں میں اور خلوتوں میں، اور ادھر پوری رات وہ خوفی کیفیت میں گزارتے اور رو کے گزار دیتے۔ اس طرح ساری اولیاء اس طرح گزارتے۔ تو اللہ تعالی ہمیں زندگی کے اندر ایسے لمحات، ایسا فکر اور اس طرح کی زندگی بسر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ مختصر پڑھتے ہیں کیونکہ رمضان گزر رہا ہے، آپ پھر بھی سارا سال جو ہے وہ 11 مہینے اگر پڑھو نا، تو یہ 11 مہینے ایک تسبیح پڑھنے کا اتنا اجر نہیں جو رمضان کے اندر پڑھنے کا اجر ہے، جو رمضان کے اندر خصوصیت ہے۔ تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے۔ مختصر پڑھتے ہیں بسم اللہ، اور 36 نمبر نکالیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلاۃ تنجینا اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، صلاۃ تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات، إنك على كل شيء قدير يا أرحم الراحمين يا الله۔ 48 نکالے، 48 وہ تھوڑا طویل ہے، پیجار تھک گیا، نکل گیا۔ 48 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا رب العالمین، یا مالک یوم الدین، یا من يحب الصابرين، يا من يحب التوابين، يا من يحب المتطهرين، يا من يحب المحسنين، يا من هو خير الناصرين، يا من هو خير الفاصلين، يا من هو خير الشاكرين، يا من هو عالم بالمفسدين، سبحانك يا لا إله إلا أنت الأمان، نجنا من النار، يا صاحب اللطف الخفي، بك نستجير ونكتفي، يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف